السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بڑے بڑے عہدے، بڑی بڑی ڈگریاں، طاقتور وزارتیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا تعلیم انسان کو بڑا بناتی ہے؟ کیا تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے یا صرف عہدے سے انسان بڑا ہوتا ہے؟ آج ہم ایک ایسے واقعے کی بات کریں گے جس نے ثابت کر دیا کہ بھارتی اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے کچھ لوگ آج بھی ذہنی طور پر انتہائی چھوٹے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک باحیا مسلمان خاتون ڈاکٹر کی اور ایک ایسے وزیر کی جس نے طاقت کے نشے میں انسانیت کی حد پار کر دی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک وزیر اعلیٰ سر عام کسی خاتون کا زبردستی حجاب ہٹا سکتا ہے؟ ہندوستان میں عام مسلمان عورت کس قدر غیر محفوظ ہو چکی ہے؟ کیا یہ محض ایک لمحاتی حرکت تھی یا بھارت میں چھپے ہوئے تعصب کی ایک جھلک؟ کیا واقعی بھارت اقلیتوں کے لیے محفوظ ہے یا یہ سب صرف نعرے ہیں؟ ناظرین، یہ واقعہ پیش آیا بھارت کی ریاست بہار میں، جہاں وزیر اعلیٰ نتیش کمار ایک سرکاری تقریب میں نئے ڈاکٹرز کو اپائنٹمنٹ لیٹرز دے رہے تھے۔ اسی سٹیج پر موجود تھی ایک مسلمان خاتون ڈاکٹر جنہوں نے برسوں کی محنت، قربانی اور جدوجہد کے بعد یہ مقام حاصل کیا۔ وہ خاتون حجاب اور نقاب میں تھیں، جیسا کہ ان کا مذہبی حق ہے، ان کی شناخت ہے، ان کی مرضی ہے، لیکن اسی لمحے ایک ایسا عمل ہوا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے سب کے سامنے اس خاتون کا حجاب زبردستی ہٹا دیا، نہ اجازت، نہ احترام اور نہ ہی کوئی شرم و حیا۔ اور بہت حیرت کی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے دیگر افسران بھی ٹھٹھے مارتے رہے۔ نہ تو کسی نے وزیر کی اس حرکت پر وزیر کو روکا اور نہ ہی کسی نے خاتون ڈاکٹر کی داد رسی کی۔ ناظرین، یہ محض ایک کپڑا ہٹانے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہے طاقت کا غلط استعمال، یہ ہے مذہبی تعصب، یہ ہے مسلمان عورت کے وجود سے خوف۔ اگر حجاب واقعی کمزوری ہوتا تو طاقتور لوگ اس سے اتنا خوفزدہ کیوں ہوتے؟ ناظرین، یہ خاتون ڈاکٹر کوئی عام عورت نہیں تھی، انہوں نے تعلیم کے لیے قربانیاں دیں، راتوں کو جاگا، مشکل راستے چنے اور ساتھ ساتھ اپنے دین کی حفاظت بھی کی، لیکن چند لمحوں میں ان کی عزت ایک طاقتور ہاتھ کی نظر ہو گئی۔ یہ صرف ان کا دکھ نہیں، یہ ہندوستان اور پوری دنیا کی ہر مسلمان بہن کا دکھ ہے۔ ناظرین، بھارت خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، سیکولرزم کے دعوے کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بات مسلمان عورت کی آتی ہے تو یہی جمہوریت خاموش ہو جاتی ہے، یہی سیکولرزم اندھا ہو جاتا ہے۔ سوچئے ذرا، اگر ایک وزیر اعلیٰ بھری محفل میں ایک مسلمان خاتون کی عزت پامال کر سکتا ہے تو عام سڑکوں پر ہندوستان میں مسلمان عورتوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا ہوگا۔ یہ واقعہ بھارت کے اندر مسلمانوں کی اصلی حالت کا آئینہ دکھاتا ہے۔ ناظرین، آج ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کا شکر گزار ہونا چاہیے، انہوں نے وقت پر سمجھ لیا تھا کہ مسلمان ہندو اکثریت میں محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو آج ہر مسلمان عورت اسی خوف کے سائے میں جی رہی ہوتی۔ ناظرین، بھارت میں پیش آنے والا یہ واقعہ محض ایک غیر مناسب حرکت نہیں، بلکہ انسانی وقار، مذہبی آزادی اور خواتین کے احترام پر کھلا حملہ ہے، جس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں بالخصوص کانگریس اور راشٹریہ جنتا دل نے اسے ایک شرمناک، گھناؤنا اور ناقابل قبول فعل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کا کسی مسلمان خاتون کا حجاب زبردستی ہٹانا دراصل ریاستی طاقت کے غرور اور اقلیتوں کے خلاف چھپے تعصب کا واضح اظہار ہے۔ معروف بھارتی شخصیت زائرہ وسیم سمیت متعدد سماجی انسانی حقوق سے وابستہ حلقوں نے اس عمل کو عورت کی عزت پامال کرنے کے مترادف قرار دیا اور بلا شرط معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ ناقدین کے مطابق یہ واقعہ بھارت کے اس نام نہاد سیکولر چہرے کو بے نقاب کرتا ہے، جہاں ایک با اختیار عہدے پر بیٹھا شخص سر عام ایک مسلمان عورت کی مذہبی شناخت کو نشانہ بناتا ہے، اور اس سے یہ خوفناک سوال جنم لیتا ہے کہ اگر اقتدار کے ایوانوں میں یہ رویہ ہے تو عام مسلمان خواتین کس قدر عدم تحفظ کا شکار ہوں گی۔ ناظرین، مختلف تنظیموں کی شدید تنقید کے باوجود انڈین حکومت خاموش ہے، اور یہ بے شرم وزیر بھی بالکل خاموش ہیں، ان کی جانب سے ابھی تک کوئی معافی سامنے نہیں آئی۔ یہ ویڈیو بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرتی ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ تعصب آج بھی اقتدار کے ایوانوں میں زندہ ہے۔ حجاب کمزوری نہیں، یہ طاقت ہے، یہ عزت ہے، یہ شناخت ہے، اور جو اسے زبردستی اتارے وہ تعلیم یافتہ نہیں، وہ مہذب نہیں، وہ صرف ایک عہدے پر بیٹھا ہوا جاہل تعصب پسند انسان ہے۔ ناظرین، حمید نقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔